لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 22 حدیث نمبر 82. باب فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کے متعلق. علم کی فضیلت کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کیا ہے. علم کی فضیلت کے بارے میں ایک باب اسی کتاب العلم کے ابتدا میں بھی گزر چکا ہے اور دوبارہ پھر یہ تکرار کے ساتھ آیا ہے. یہ تکرار کے ساتھ لانے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ باب کا تکرار تو دور کی بات، وہ حدیث کا تکرار بھی نہیں لاتے. جب تکرار لائیں گے تو ضرور کہیں نہ کہیں سند کا یا متن کا فرق ہوگا، اس فرق کو واضح کرنے کے لیے، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا جو کہ مفید ہے. کوئی مفید فرق واضح کرنے کے لیے، کوئی علمی نقطہ بیان کرنے کے لیے وہ تکرار لاتے ہیں. پھر اس جگہ باب فضل العلم یہ تکرار سے کیوں لایا گیا؟ اس کے اندر مختلف علماء نے مختلف توجیحات بیان فرمائی ہے. علامہ عینی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شروع کے اندر باب ہے باب فضل العلم تو وہ ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کیا ہے. اس باب کو تسلیم نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یہ باب نہیں ہے. صحیح البخاری کے بعض نسخوں کے اندر یہ باب نہیں، اس لیے انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے. اگر اس باب کا موجود ہونا تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس میں علم کی ابتدا میں جو تھا اس کے اندر علم کی فضیلت مراد تھی، اور اس جگہ علماء اہل علم جو ہے ان کی فضیلت مراد ہے. لفظ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن مراد دونوں جگہ الگ ہے. جو شروع کے اندر کتاب العلم کے آغاز کے اندر جو باب فضل العلم آیا تھا وہ علم کی فضیلت کے متعلقہ ہے، اور اس جگہ یہ باب جو 22 نمبر جو باب نمبر 22 ہے یہ اہل علم کو حاصل کرنے والے علماء ان کی فضیلت کے متعلقہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ کرمانی رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ جو اس کتاب کے شروع میں باب ہے وہ تو علم کی فضیلت کے متعلقہ ہے، اور یہ باب یہ فضل زائد کے معنی میں ہے، کیونکہ فضل فضیلت سے بھی ہے اور فضل کا معنی ایک زائد چیز بھی ہے. اس جگہ یہ معنی مراد ہے کہ زائد علم کے متعلقہ. زائد علم سے کیا مراد ہے کہ جو اصل مطلوب اور مقصود نصابی کتب ہیں ان کے علاوہ غیر نصابی کتب یا اپنی مطلوب اور مقصود علم ہے اس سے خارجی علم کا بھی مطالعہ کرنا، اس کی بھی فضیلت ہے. اپنا مطلوب اور مقصود علم وہ تو حاصل انسان نے کرنا ہی ہے، اس سے کوئی زائد علم حاصل کرے گا تو یہ وقت کا ضیاع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی انسان کے لیے ایک شرف فضیلت کا سبب بنے گا. مثلا ایک آدمی انتہائی غریب اور تنگ دست ہے، زکوٰۃ وہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نصاب نہیں. اب اس زکوٰۃ کے احکام سیکھے پڑھے یہ ایک زائد چیز ہے. اسی طرح ایک آدمی پر حج فرض نہیں ہے،
اس بیچارے کی ایک ٹائم کی روٹی پوری ہونی مشکل ہے، تو وہ حج کا کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو جب حج پر اس نے جانا ہی نہیں، کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، تو اب وہ حج کے احکام اور مسائل سیکھے اور پڑھے کس لیے؟ ایک زائد چیز ہے۔ تو یہ زائد چیز حاصل کرنا یہ وقت کا ضیاع نہیں، یہ بیکار نہیں، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح 20 مسائل ہیں۔ تو نماز روزہ تو ہر ایک نے کرنا ہے، اس کے متعلقات و احکام وہ سیکھے، لیکن جو اس کے متعلقہ نہیں ہے، مثلا ایک آدمی وہ پڑھنے پڑھانے میں ہے، اب وہ بازار کے اندر جو جدید کاروبار کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں، ان میں سے جائز کون سے ہیں ناجائز کون سے ہیں، ان کا سیکھنا یہ کہ بیکار نہیں ہوگا۔ اس طرح اور معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اگرچہ وہ انسان کی ذات کے متعلقہ نہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان کی صحیح صورتیں کون سی ہیں، عوام کو فائدہ کن میں ہو سکتا ہے، نقصان والی چیزیں کون سی ہیں، ان کا یہ معلومات حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، دوسروں سے پوچھنا، وقت لگانا، سفر کرنا، یہ تمام چیزیں کوئی وقت کا ضیاع نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں مفید ہیں۔ ایک تو یہ بھی ممکن ہے کہ آج اس کی ضرورت نہیں تو کل ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آج اس کے پاس مال نہیں تو کبھی اللہ اس کو مال دے تو جو وہ زکوٰۃ دینے کا کہ احکام اس پر آ جائے۔ آج مال نہیں ہے، اللہ اس کو مال دے یا کوئی ایسا سبب بنے، اس کے حج عمرے کا کوئی پروگرام بن جائے، کوئی آدمی کوئی ترس کھاتا ہوا کہے کہ حضرت صاحب میں آپ کو حج کے لیے عمرے کے لیے بھیجتا ہوں، یہ اس طرح صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے احکام اور مسائل سیکھنا، چلو بالفرض اگر اس کو خود ضرورت پیش نہیں بھی آئی تو دوسرے معاشرے کے اندر جو بے شمار لوگ ہیں جن کے وہ متعلقہ ان کو بتلائے، ان کو سکھلائے۔ اس لیے اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق علم تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن اس سے زائد علم حاصل کرنا یہ بھی کوئی بیکار مشغلہ نہیں، یہ ایک مفید مشغلہ ہے۔ اور زائد سے مراد یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ مواقع علم کے حصول کے بعد دوسروں کو اس کو پہنچانے کی صورتیں، کیسے ابلاغ کیا جاتا ہے، مخاطبین سے بات کیسے کی جاتی ہے، یہ چیزیں حاصل کرنا بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح لائبریری بنانا ہے، وہ کتب لا کر رکھنا جو اس کے متعلقہ نہیں یا جو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو جیسے کہ بہت سارے علماء کی لائبریریاں ہیں، بڑے بڑے مکتبے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے اور ہر کتاب میں ہمہ وقت ان کی ضرورت میں آتی ہے۔ بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ سال ہر سال بیت جاتے کہ ہمیں ان کو ہاتھ لگانے کا کھولنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن کبھی ضرورت پیش آتی ہے، سال کے اندر ایک مرتبہ 2 سال بعد بھی کبھی ضرورت آ جائے تو جو ایک تشنگی ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ تکرار لانے کا مقصد ہے۔ حدیث نمبر 82، قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اتيت بقدح لبن۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بین انا نائم، میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ مجھے دیا گیا، فشربت، تو میں نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتلا رہے ہیں۔ حتی انی لأری الریا،
یخرج فی اظفاری، یہاں تک میں نے دیکھی اس کی سرابی وہ نکل رہی ہے میرے ناخنوں سے بھی۔ اتنا دودھ پیا، جسم کے اندر سرایت کر گیا، اس کے اثرات پورے کے پورے جسم میں نمایاں ہوئے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ جس طرح کہ صحت مند ٹھیک ٹھاک آدمی کے ناخن سرخ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ناخنوں کے اندر بھی اس کی تراوت محسوس ہوئی۔ حتیٰ انی لأری الریہ، جہاں تک میں نے اس کی سیرابی دیکھی، یخرج فی اظفاری، جو نکل رہی تھی یا ظاہر ہو رہی تھی میرے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے دے دیا اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ۔ جو میں نے دودھ پیا، پینے کے بعد جو پیالے میں بچ گیا، وہ بچا ہوا میں نے عمر بن خطاب کو دیا رضی اللہ عنہ۔ یہ آپ کا خواب تھا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، پھر آپ نے کیا تعبیر کی اس کی اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول اس کے خواب کی تعبیر پھر کیا ہے جو آپ نے ہمیں خواب سنایا کہ آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا، آپ نے سیر ہو کر پیا، بچا ہوا ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ قال العلم، العلم یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، اولت العلم، میں نے اس کی تعویل کی علم، اس کی تعبیر میں نے علم سے کی ہے کہ یہ علم مراد ہے۔ گویا کہ آپ کے خواب کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھرا ہوا پیالہ دودھ کا دینا کثیر مقدار دودھ کی ہے، تو کثیر مقدار دودھ کی یہ دلالت کرتی بہت زیادہ علم پر، مجھے اللہ نے بہت زیادہ علم دیا۔ اور بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا یہ علامت ہے کہ نبوت کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے صادر ہونے والا علم، اس کا ایک وافر حصہ، بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاصل کریں گے۔ جو نبی نے اپنے صحابہ کو تعلیمات دین کی سکھلائی، نبوت کی زبان سے جو کچھ آپ نے بیان کیا، وحی کی تعلیمات جو سکھلائی، اس کا ایک وافر اور بڑا حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، پھر علم کو آگے پھیلایا، آگے پہنچایا، دور دراز تک علاقے فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، دین کے مراکز قائم ہوتے جا رہے ہیں، مساجد اور مدارس اور علماء کی ٹیمیں تیار ہیں، دین کا ایک بڑے وسیع پیمانے پر کام ہے، بہت وسیع کام ہوا۔ خواب کے اندر دودھ کا دیکھنا یہ کئی چیزوں سے تعبیر ہو سکتا ہے، تو یہ صاحب علم کو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، کس درجے کا ہے، وہ طالب علم ہے، وہ استاد ہے، کس شعبے سے منسلک ہے، عمر کیسی ہے، کس طرف اس کا رجحان ہے، دودھ کی مقدار تھوڑی ہے زیادہ ہے، دودھ صرف اس نے دیکھا ہے یا دودھ اس کو ملا ہے، پھر دودھ اس نے پیا ہے یا نہیں پیا، یا دودھ اس نے آگے دے دیا ہے، یا دودھ ملا لیکن پینا اس کو نصیب نہیں ہوا، اسی طرح پڑا رہا ہے، اس کو دیا ہے برتن ہاتھ سے گر گیا ہے۔ یہ کئی ایک تعبیریں ہو، تو ہر ایک کی تعبیر مختلف ہوتی جائے گی۔ تو صرف ایک بات کو لے کر کہ خواب کا دودھ دیکھ لیا بس علم ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تعبیر کے اندر یہ کئی ایک پہلو ہوتے ہیں جو ان کو تعبیر کرنے والے کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو خود سنانا چاہیے۔ میرے پاس کئی خواب، ہاں جی کس کو آیا خواب؟ یہ جو
میرے بھائی نے مجھے بتلایا ہے. بھائی کو کس نے بتلایا تھا؟ وہ اس کا دوست ہے. دوست کو کس نے خواب خود دیکھا تھا؟ نہیں، اس کو کسی کزن کو آیا تھا. کتنی آگے تبدیلیاں، ہر ایک کے بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بات کے اندر اس کے اندر کے پچرے لگانے کی عادت تو ہے ہی، تو بات کا بتنگڑ بنا کر سنا دیتے ہیں، نہ اس کی کوئی تعبیر سمجھائے نہ کچھ اور ہے. تو یہ تعبیر نہیں ہوتی. جس نے خواب دیکھا ہے وہ خود بتلائے اور ہو بہو اسی طرح بتلائے. اسی لیے تو آپ نے سخت وعید بیان کی کہ جو اس نے خواب میں نہیں دیکھا وہ بیان کرے. یہ بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے، بہت بڑی اس نے زیادتی کی ہے، اور اس کی سخت وعید ہے. تو جتنا خواب ہے اتنا ہی بیان کرے اور اسی انداز میں بیان کرے، تعبیر تب ہوتی ہے. بہرحال دودھ جو ہے اس کی تعبیر علم کے ساتھ بھی ہے، سنت کے ساتھ بھی، کہ سنت پر عمل کرنے کی اس کو توفیق. قرآن بھی اس کی تعبیر ہے، قرآن کا حاصل. فطرت بھی، کیونکہ دودھ ایک فطرتی چیز ہے، تو دودھ کا حاصل ہونا. اسی طرح حیات، زندگی، کیونکہ دودھ کے اندر زندگی ہے، صحت ہے، یہ بھی اس سے تعبیر ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اجر و ثواب بھی، دودھ کا دیکھنا یہ اجر و ثواب سے بھی تعبیر ہو سکتا ہے. رزق حلال بھی، دودھ سے رزق حلال بھی مراد ہو سکتا ہے. تو ایک چیز کی کئی ایک تعبیریں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لا کر یہ ثابت کیا کہ علم اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، بہت زیادہ علم. یقیناً جو آپ کے پاس علم تھا وہ سارا کا سارا آپ کی ذات کے متعلقہ یا آپ کے گھر والوں کے متعلقہ ہی تو نہیں تھا. بہت سارے مثال ایسے بھی تھے کہ جن کو جو آپ کو ان کا پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں آیا. مثلا وراثت لے لیں، انبیاء کی وراثت وہ نہیں ہوتی. جو مال ہوتا انبیاء کا وہ بیت المال میں جاتا ہے. اس طرح اور کئی ایک مسائل ہیں جن تک آپ کی نوبت نہیں آئی، لیکن امت کو بتلائے ہیں. امت کو ضرورت تھی، کسی کو کسی موقع پر ضرورت پیش آ سکتی ہے. اسی طرح جو صاحب علم ہیں، خواہ وہ دین کے متعلقہ ہیں یا دوسرے، مثلا ایک دین کا علم رکھنے والا ہے، اس کو ریاضی کا، اسی طرح سائنس کا، اسی طرح اجرام فلکی کا، ان چیزوں کا، بینک کاری کا نظام کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے ان کے اندر جائز صورتیں کون سی ہیں، نجائز کون سی ہیں، انشورنس کیا ہے، اعضاء کا انتقال ہے، کس کو گردہ دے دیا، کس کو آنکھ دے دی، بلڈ کا انتقال ہے. ان تمام احکام کے اگرچہ اس کو ذاتی طور پر ضرورت پیش نہ آئے، لیکن یہ تمام معلومات رکھنی چاہیے. یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 5 مرتبہ اور بھی مختلف جگہ پر لائے ہیں، جن سے مختلف مسائل استدلال کیے ہیں. باب نمبر 23، باب الفتیہ واقف علی الدابۃ وغیرہا. باب ہے فتویٰ دینا، اس حال میں کہ فتویٰ دینے والا جانور کے اوپر بیٹھا ہو، وغیرہ یا یہ جانور کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہو. اس میں امام بخاری 2 باتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگرچہ علم کے آداب میں سے ہے کہ انسان مسند پر اطمینان اور سکون سے بیٹھ کر علم اور فتویٰ جاری کرے. علم کے پڑھنے پڑھانے کا، فتویٰ جاری کرنے کا، یہ اپنے نشست پر آرام سکون سے بیٹھ کر آلات علم، کتب ہیں، باقی تمام چیزیں ہیں، لکھنے والی چیزیں ہیں، سب کچھ چیزیں موجود ہیں، بڑے اطمینان اور سکون سے اس کے سوال کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر جواب دے. لیکن بوقت ضرورت سواری کے اوپر سوار ہے، چلتا جا رہا ہے، کھڑا ہے، اگرچہ یہ آداب، علم کے آداب اس طرح نہیں ہیں، وہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر کسی
جگہ مجلس قائم کی جائے، لیکن بوقت ضرورت ایسے موقع پر بھی علمی بات بتلائی جا سکتی ہے۔ ایک ضرورت مند آیا ہے، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، اس بیچارے کو اشد ضرورت ہے، اس نے مسئلہ پوچھا تو آپ کہیں کہ نہیں 2 گھنٹے کے بعد میں اپنے فتویٰ والی جگہ پر جا کر بیٹھوں گا، مجلس آپ کی اپنی مسند پر بیٹھوں گا تب فتویٰ دوں گا، تو یہ نہیں ہے۔ اگرچہ علم کے لیے مستقل ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن چلتے راہ بھی علم بتلایا جا سکتا ہے۔ دوسرا امام صاحب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2567، جس کے اندر ہے کہ اِيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِكُمْ مَنَابِرَ، جانوروں کی پیٹھوں اور کمروں کو منبر نہ بناؤ کہ جانوروں کے اوپر بیٹھ کر تم خطبہ اور واعظ کرنا شروع کر دو، تو وہ جانور بیچارہ مشقت کے اندر مبتلا کیے رکھو کہ آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے واعظ کرتے رہیں، تو جانور جب تنگی میں مبتلا ہو کچھ کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے جانوروں کے اوپر بیٹھ کر ان کی کمروں کو منبر بنانے سے منع کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے ایسے جانوروں کو تنگی اور مشقت کے اندر مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ضرورت ہے، اونچی جگہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر زمین پر کھڑا ہوگا کب بیان کرے گا تو دور آواز نہیں پہنچتی، دوسروں کو دکھلائی نہیں دیتا، تو ٹھیک ہے جانوروں کے اوپر بیٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ تو بوقت ضرورت جانوروں کو اس طرح کے معاملات میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی خدمت کے لیے تو ہیں۔ اگر انسان کا دودھ لیتا ہے، اس کے اوپر ویسے سواری کرتا ہے، ان کو ذبح کر کے گوشت تک لے لیتا ہے، تو یہ بھی تو ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام تو انسان کی ضرورت کے تحت ہے، فائدے کے تحت ہے۔ تو بلا فائدہ ایسے جانور کو ذبح کر کے پھینک دیں، یہ تو منع ہے۔ اسی طرح بلا وجہ جانور کے اوپر بیٹھے اس کو دوڑاتے جائیں، کبھی 10 میل آگے لے گئے 10 میل واپس لے گئے، مقصد کچھ بھی نہیں، تو یہ تو ایسے ان کو مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ مگر ضرورت کے لیے وہ انسان کے خادم ہیں، ان سے خدمت لے سکتے ہیں۔ باب الفتیہ و واقف علی الدابۃ وغیرہ، باب ہے فتویٰ دینا اس حال میں کوئی جو جانور کے اوپر بیٹھا ہو یا اس کے علاوہ جانور کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہو۔ قال حدثنا اسماعیل، امام بخاری اپنے شیخ اسماعیل بن ابی اویس سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ قال حدثنی مالک سے مراد امام مالک ہیں، عن ابن شہاب امام زہری مراد ہے، عن عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف فی حجۃ الوداع بمنن للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیام فرمایا، آپ ٹھہرے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے اندر لوگوں کے لیے، مینا کے اندر آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، یسألونہ کہ تاکہ وہ آپ سے سوال کریں۔ فجاءہ رجل، آیا ایک آدمی، فقال، اس نے کہا، لم اشعر، اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں چلا، فحلقت قبل ان اذبح، میں نے حلق کر لیا، سر منڈوا لیا قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے، جانوروں کو ذبح کرنے قربانی سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا ہے۔ قال اذبح ولا حرج، آپ نے فرمایا کہ اپنا جانور اب ذبح کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے، چلو حلق پہلے کر لیا ہے تو قربانی اب بعد میں کر لیں۔ فجاء آخر، ایک اور آیا، فقال لم اشعر، اللہ کے رسول مجھے بھی پتہ نہیں چلا، فنحرت قبل ان ارمی، تو میں نے نحر کر دیا ہے، اپنے اونٹ کو قربان کر دیا ہے رمی کرنے سے پہلے، کینکریاں مارنے سے، جمرے کو کینکریاں مارنے سے پہلے میں قربانی کر بیٹھا ہوں۔ قال ارمی ولا حرج، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ اب جا کر کینکریاں مارو، ارمی کینکریاں مارو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں۔
راوی فرماتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، نہ سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے متعلق بھی جو مقدم یا مؤخر کر دی گئی ہو، آگے پیچھے کر دی گئی ہو، الا قال، مگر آپ یہی فرماتے رہے افعل ولا حرج، اب وہ کام کر لو، کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ بات یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو لوگ احکام اور مسائل سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ تھے، دائیں بائیں آ رہے تھے، تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ اس جگہ جانور کا تذکرہ نہیں ہے، مطلق ہے کہ واقفہ فی حجۃ الوداع، جبکہ امام بخاری نے باب کے اندر واقف علی الدابہ، چوپائے کا تذکرہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہی روایت ایک دوسری جگہ کتاب الحج حدیث نمبر 1738 میں آ رہی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ کان علی ناقۃ ہی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ تو دوسری روایت کے اندر جانور کے لفظ موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اسی مفہوم کی روایت کسی دوسری جگہ پیچھے گزر چکی ہو یا آئندہ آئے گی تو اس کو مد نظر رکھ کر بھی باب قائم کر دیتے ہیں۔ تو اس جگہ اگرچہ دابہ کے لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ جانور کے لفظ آئے ہیں، وہ کان علی ناقۃ ہی کے لفظ تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امام صاحب نے یہ باب قائم کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جس نے سوال کرنا ہے، مختلف لوگوں نے سوال کیے۔ کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کام پہلے کر لیا ہے جو کہ بعد میں کرنا تھا، اب میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ فرماتے کوئی حرج نہیں، جو کام آپ کا رہ گیا وہ بعد میں کر لیں۔ 10 ذو الحجہ کو جو حاجی آدمی ہے اس نے 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کو 4 کام ہیں۔ ان کی ترتیب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ، جو بڑا جمرہ ہے جس کو ہمارے ہاں پنجابی میں شیطان کہہ دیتے ہیں، تو حالانکہ اس کو جمرہ کہنا چاہیے، تو اس کو کینکریاں مارنی ہے، پہلے اور درمیان والے کو چھوڑ دینا، جو تیسرا ہے بڑا ہے اس کو کینکریاں مارنی ہے۔ 10 ذو الحجہ کو صرف ایک جمرے کو، جو بڑا جمرہ ہے جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی ہے۔ قربانی کے بعد تیسرا کام حجامت ہے، وہ بالکل اس طرح کے ساتھ تمام کے تمام بال منڈوا دے یا کینچی سے کٹوائے، تو جو بھی کرے بہرحال حجامت کروانا ہے۔ چوتھے نمبر پر مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا، جس کو طواف زیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر کینکریاں مارنی ہیں، دوسرے نمبر پر قربانی ہے، تیسرے نمبر پر حجامت ہے، چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا طواف زیارہ ہے۔ ان کی بہتر افضل ترین صورت اور ترتیب یہی ہے کہ اسی ترتیب سے کیے جائیں، لیکن اگر کوئی ترتیب میں آگا پیچھا کسی سے ہو جائے تو اس پر کوئی نہ دم نہ کوئی قربانی آئے گی، نہ کوئی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جس طرح کہ یہ روایت امام بخاری 6 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں۔ تو جس نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں تو فلاں کام ایسے کر بیٹھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تجھ پر ایک قربانی، تجھ پر ایک دم آئے گا، یہ آپ نے لازم نہیں کیا، کیونکہ دین آسانی والا ہے۔ دین کا کوئی تنگی نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ لا علمی کی وجہ سے یا ویسے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی آگے پیچھے کوئی کام ہو گیا ہے تو اس کو کہہ دیا اس کی بھی قربانی تیرے ذمہ، اس کی بھی قربانی، یہ نہیں ہے۔ 4 کام ہے، ترتیب اس کی یہی ہے، لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو گئے ہیں، مثلا حجامت وہ بعد میں یا قربانی پہلے ہے، لیکن کوئی پہلے حجامت کر لیتا بعد میں قربانی، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی دام وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جس طرح کے 2 سوال یہاں کیے گئے، بعض کے اندر اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں، تو بعض لوگ یہ بڑی لوگوں پر انہوں نے تنگی ڈالی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام ان 4 میں سے آگے پیچھے ہو گیا تو تمہیں ایک قربانی دینی ہوگی۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر تو لوگوں کے لیے اتنی مشقت ڈال دی گئی ہے، تو میں نے
2-3 سال قبل جو پہلے حج کے موقع پر اس طرح کے بڑی کئی چیزیں دیکھی. مثلا طریقہ کار اکثر اب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے بینک کے اندر پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں. خود قربانی خریدنا، اس کو ذبح کرنا، اس کا بنانا، یہ کئی ایک مسائل ہوتے ہیں. تو اس میں آسان طریقہ جو سعودیہ حکومت نے کیا ہے کہ آپ نے جس درجے کی قربانی کرنی ہے وہ اتنی رقم بینک میں جمع کرائیں، بینک آپ کو رسید دے گا. اس رسید کے اوپر آپ کی قربانی کی جنس اور اس کے اوپر وقت، دن، سب کچھ لکھا ہوتا ہے. جو دن اور وقت لکھا عین ٹھیک وقت اس وقت آپ کی قربانی ذبح ہو جائے گی. اب صاف ظاہر ہے کہ تمام قربانیاں 10 ذو الحجہ کو تو نہیں ہو سکتی، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اب لاکھوں قربانیاں ایک ہی وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو پھر انہوں نے ٹائم دیے ہوتے ہیں. کسی کے جو ہے وہ 10 بجے، کسی کی 11 بجے، 12 بجے، کرتے 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 کسی کی شام کی، اور کسی کو آگے 11 تاریخ کو دی ہوتی کہ 11 تاریخ کو آپ کی قربانی ہوگی. اب جن کے ذہن کے اندر بعض علماء نے یہ ڈالا ہوتا ہے کہ ترتیب یہ مد نظر رکھنی لازمی ہے، اگر آگے پیچھے ہو گئی تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی. اور بعض بیچاروں کا، عاملوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حج باطل ہو جائے گا. اب وہ تمام بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری رسید کے اوپر تو ٹائم لکھا ہوا ہے 11 تاریخ کا کہ 11 تاریخ کو قربانی ہوگی. اب وہ بیچارے مینار کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پریشان بیٹھے ہیں. نہ احرام کھول سکتے ہیں کیونکہ حجامت جو نہیں کروائی، نہ طواف زیارہ کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور. وہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری قربانی ہوگی تو پھر ہم یہ کریں گے. تو ایسے لوگوں کو مشقتوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. دین بالکل آسان ہے. تو یہ بخاری مسلم کی روایات بالکل صحیح روایات ہیں. تو بہرحال مطلب یہ تھا کہ یہ آپ نے جانوروں کے اوپر بیٹھ کر یہ مسائل بتلائے ہیں. تو ثابت ہوا بوقت ضرورت اس طرح معاملات علمی گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.